الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ نے اپنے دین کی باتیں سننے کی نسبت سے مختلف مقامات اور مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں اللہ نے ایک ساتھ یعنی مختلف ملکوں اور مختلف شہروں اور مختلف مقامات سے اس رابطے کو اکٹھا کیا اور اللہ نے دین کی نسبت سے یہ وقت فارغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور وقت کی قیمت سمجھنے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں یہ ایک بہت شکر کی بات ہے، وہیں پر دوسرا شکر کا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ابھی مغرب کے بعد کے زمانے میں داخل ہو گئے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ آج یہاں 30 شعبان تھی اور اب مغرب کے بعد سے پہلی رمضان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی بھی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ ہر پہلو قابل اصلاح ہے معاشرے کا، لیکن کس کس پہلو پر بات کی جائے؟ بس دعا کرنا ہے اللہ سے کہ اللہ تو اپنی مرضی کے کام ہم سے کروا لے، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کو توفیق خاص نصیب فرماتا ہے، دین کا صحیح فہم عطا فرماتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے سلسلے میں اللہ کا فیصلہ خیر کا ہوتا ہے تو اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ لہذا رمضان کے شروع ہوتے ہی بہت سارے امیج تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، الگ الگ انداز سے۔ پہلے چاند تارا تھا، اب وہ فانوس اور کینڈل اور مختلف چیزیں اب وہ ہمارے رمضان کے ڈیکور میں شامل ہو گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شرعاً یہ غلط ہے، لیکن یہ علامتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی تیاری ہوتی ہے رمضان کی آمد سے پہلے، اور رمضان کے ایک دن پہلے یا رمضان شروع ہوتے ہی بالکل اولوں کی طرح آسمان سے جس طرح اولے برستے ہیں، اس طرح یہ مبارک بادیوں کے رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی عبادت اور کسی عمل کے موقع کی آمد پر مبارکباد دینے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ عام طور سے تہوار کے، کسی عید کے، کسی تقریب کی آمد کے موقع پر تو دنیا میں یہ رواج رہا ہے، لیکن اب ہمارے مسلمانوں میں اتنا رواج عام پا گیا ہے کہ اب اگر بعض علماء بھی ان سے اگر بات کی جائے تو وہ بھی اس کے جواز کی نئی شکلیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جواز کی اگر شکلیں نکالنا شروع کریں تو ہم دین سے بہت دور ہو جائیں گے۔ ایک بہت آسان فلسفہ دین پر چلنے کا جو ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، وہ فلسفہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں 72 سے زیادہ فرقے ہوں گے، اور پچھلی امتوں میں جتنے فرقے ہوئے اس سے زیادہ۔ لیکن صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تو حق پر کون ہوگا اور کون فرقہ ہے جو نجات پائے گا؟ آپ نے فرمایا سب کے سب ہلاک ہوں گے، ایک ہی فرقہ ہے جو نجات پائے گا، وہ فرقہ ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ ایک ایسا حتمی اور ایسا آخری اصول ہے جس اصول پر ہر عمل کو اور ہم اپنی ہر ادا کو کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ یہ ما انا علیہ و اصحابی کے اصول پر ہے کہ نہیں۔ جائز کر لینے کا فلسفہ اور جو مزاج ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ جائز کی جب گنجائش ہے تو آپ اس کو حرام کرنے والے کو نہیں، اسی لیے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ میں حرام کی بات نہیں کر رہا، لیکن اپنے کسی عمل یا اپنی کسی خلاف ورزی کے لیے کوئی فلسفہ گڑھ لینا یا کوئی تعویل نکال لینا، یہ دینداری نہیں ہوتی ہے۔
لہذا دین کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو اور احادیث کو اپنے مقصد اور اپنی بدعت اور اپنی خرافات کے لیے دلیل کے طور پر تمام فرقوں نے استعمال کیا۔ لہذا امت میں جتنے باطل فرقے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں، ان تمام کے پاس آپ جائیں تو ان تمام کے پاس قرآنی دلیلیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جو ثابت کیا یا جو ان کے جو عقائد ہیں وہ حق ہو گئے۔ لہذا یہ کام شیطان نے بھی کیا تھا۔ لہذا ہمیں جو اصول دیا گیا ہے، وہ اصول جو دیا گیا ہے اس اصول کو دیکھنا چاہیے کہ ما انا علیہ و اصحابی کے اصول پر ہمارے یہ اعمال موافق آ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہمارے اعمال موافق نہیں آ رہے ہیں تو پھر ہمیں جائز ہونے کی دلیل ڈھونڈنے کی، یعنی اس کی دلیل جواز تلاش کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں اس کی حاجت کیا ہے؟ ابھی ایسا معمول ہو گیا ہے کہ اتنا زیادہ یعنی اس پر وقت صرف ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد آپ رمضان میں مغرب سے لے کر تراویح تک تو یہ میسج ہر ایک بندے کو سینکڑوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ لہذا اصلاح کے تو معاشرے میں بہت سارے پہلو ہیں اور ہر پہلو کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ورنہ دین کے نام پر جواز کی دلیل ڈھونڈ کر اپنے لیے کوئی راستہ نکال لینا یہ دینداری نہیں ہے، یہ خطرناک دین سے دوری کا ایک بہت حسین راستہ ہے جو دلیلوں کے نام پر ہمیں کہیں اس میں ہمیں بہت ساری محرومی کے ہم شکار نہ ہو جائیں۔ بہرحال ہماری گفتگو غزوہ بدر پر چل رہی تھی، اور ہم سیرت النبی کو 2 سال سے زائد ہو گئے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور سیرت النبی کو روز اول سے ہم نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے زمانے سے ہم نے یہ حلقے شروع کیے، اس پر گفتگو شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کا زمانہ 40 سالہ مدت، اور اس کے بعد مکے کے احوال، اور پھر نبوت کا زمانہ، اور زمانہ نبوت اور بعثت، اور پھر اس کے بعد شروع کے خفیہ 3 سال، اور پھر پوری مطلب مکے کی 13 سالہ زندگی پر بہت تفصیل سے ہم لوگوں نے بات کی ہے۔ اسی طرح ہجرت پر بھی کافی تفصیل سے بات ہوئی، اور کافی تفصیل سے بات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل اور ہجرت کی تیاری اور سفر ہجرت اور طریقہ یعنی ہجرت کا راستہ، اور پھر آپ کا مدینے میں آپ کا پہنچنا، اور پھر اس کے بعد کے احوال، اور پھر تحویل قبلہ، ان سب پہلوؤں پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ اسی طرح تفصیل سے آج دوسری یا تیسری، بلکہ نشست تو کئی ہو گئیں، لیکن میدان بدر میں پہنچ کر یہ دوسری یا تیسری نشست ہے جس پر ہم بہت تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ذہن کی صفائی کی تھی، اور آج بھی میں کسی قسم کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ تمہید ذکر کر رہا ہوں، چونکہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، اور اس میں بے احتیاطی کے امکانات اور بے احتیاطی کی مثالیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ اور چونکہ اب جب یہ اس وبا کے پھیلنے کے بعد پوری دنیا جو گھروں میں مقید ہو گئی ہے، اور لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا ملانا دشوار ہو گیا ہے، اور وہ بہت بڑی احتیاطی تدبیر بھی ہے، لہٰذا اس بنیاد پر جو یہ وقفہ ہو رہا تھا ہم لوگوں کی مجلس و تفسیری اور سیرت کی نشستوں کا، تو اس کے لیے ایک جو ذریعہ اور ایک سورس موجود تھا اس کو استعمال کیا گیا، اور وہ سلسلہ سمجھیے میڈیا پہ شروع ہوا۔ اب چونکہ میڈیا میں یہ چیز ریکارڈ بھی ہو سکتی ہے، ریکارڈ کرتے بھی ہیں لوگ، اور بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پہ سنتے بھی ہیں، تو یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ چونکہ موضوع جو نشست ہے یا جو ہم لوگوں کا سیرت پر جس کے مرحلے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے جنگ بدر، اور ظاہر سی بات ہے جنگ بدر بہت اہم ترین جنگ ہے۔ لہٰذا اس موضوع کو جو لوگ اگر شروع میں سن رہے ہیں، یا یہ کہ اگر بعد میں بھی کبھی اس کو دوبارہ سنا جائے، تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہاں کوئی جہاد کی تیاری کی جا رہی ہے، یا جہاد کے اوپر لوگوں کا مزاج بنایا جا رہا ہے، یا کوئی جہادی نشست قائم کی جا رہی ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہم تفصیل سے بات صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے سیرت کے ہر پہلو پر بہت تفصیل سے بات کی ہے، لہٰذا جتنی جنگیں آئیں گی اس میں بھی بہت تفصیل سے بات ہوگی،
جتنے اخلاقی مرحلے آئیں گے اس میں بھی بہت تفصیل سے بات ہوگی، جو سماجی مراحل آئیں گے اس میں بھی بہت تفصیل سے بات ہوگی، دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے جو مراحل آئیں گے اس میں بھی بہت تفصیل سے بات ہوگی۔ لہٰذا یہ بدگمانی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اس میڈیا کے دور میں بہت سارے خرد برد کا مزاج بھی بہت عام ہے، اور اس میں تصرف اور جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں میڈیا میں اس میں خیانت کا رواج بھی بہت عام ہے۔ لہٰذا اس ذہن کے اندر اگر کوئی خیال یا بدگمانی پیدا ہو تو اس بدگمانی کو دور کرنا ہے۔ لہذا جس مقصد کے لیے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اور جس تسلسل میں چل رہا ہے وہ تسلسل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تفصیل ہم کر رہے ہیں، ہم تفصیل جنگ بدر صرف ہے اس لیے تفصیل کر رہے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اور ہمارا جذبہ اور ہمارا شوق اور ہمیں اس عنوان اور موضوع سے محبت بھی ہے۔ اس میں ہمارے لیے سیرت بھی ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، اس میں ہمارے لیے ایمان کے بلند ہونے کا اور ایمان کے تازہ ہونے کا سامان بھی ہے۔ لہٰذا ہم سیرت کے تمام پہلوؤں کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور حصول ہدایت کی نیت سے اور اپنے پورے ایمانی جذبات کے ساتھ ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میدان جنگ کی یعنی جنگ کے روز جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کو تیار فرما کے اور جب مبارزہ ہو گیا، یعنی جس میں آغاز جنگ یعنی جنگ کے شروع ہونے کا جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے کچھ خاص لوگ باہر آتے ہیں اور اس طرح جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور دونوں طرف سے مقابلے کا دور شروع ہوتا ہے، تو وہ مبارزے کی صورتحال پر ہم گفتگو کر چکے تھے کہ عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ اور عتبہ کا ایک بیٹا ولید ابن عتبہ، یہ تینوں مبارزے میں باہر آئے تھے، اور ادھر سے شروع میں 3 انصار صحابہ آئے تھے، انہوں نے ان کو واپس کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہمارے ٹکر کے ہمارے مقابلے کے جو خاندان میں نسب میں ہمارے مقابلے کے ہوں ان کو ہمارے سامنے لائیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو پیچھے کر کے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن عبد المطلب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے آپ نے کیا، اور ان حضرات نے جب ان تینوں سے نام پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں کا جیا نحن وقفا، یعنی ہم اب ہیں ہم برابری کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے سامنے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے سامنے تھے، اور حضرت حارث ابن عبد المطلب عتبہ کے سامنے تھے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے مخالف کو اور اپنے مقابل کو ایک ایک بار میں ان کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حارث اور عتبہ میں تھوڑا سا وار کا دور چلا، اور جب تک یہ دونوں فارغ ہو چکے تھے تو ان دونوں نے ان کی طرف اقدام کیا اور ان کا کام تمام کیا، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف کھینچ کر لائے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہیں، اور ایک طرف دعا بھی ہو رہی ہے۔ اب اس دن چند کام جو خاص ہوئے وہ تھے اہل ایمان کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کا ایفا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپری میں یا اس سائبان میں، جو سائبان آپ کے لیے آپ کی قیادت کے لیے بنایا گیا تھا اور جس کی حراست یا چوکیداری حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں بہت زیادہ مصروف ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ آج پورا فرمائیے۔ اور اتنا زیادہ آپ ابتحال اور اتنی تضرع میں تھے اور اتنا اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور رجوع تھا، تو حضرت ابوبکر آپ کو تسلی دیتے اور فرماتے بعض مناشدتک ربک، اپنے رب کو پکارنے میں تھوڑا نرمی سے کام لیجئے، کافی ہے فإن اللہ، بے شک اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ اللہ آپ کو پورا کر کے رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہلکی سی اونگ آئی، اور اس اونگ کے بعد پھر آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فوراً اٹھتے ہی کہا کہ ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر مبارک ہو، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اور یہ جبریل آئے، ھذا جبریل آخذ بعنان فرس یقود، بعنان فرس یقود، اپنے گھوڑے کو کی لگام پکڑے ہوئے دیکھو یہ آ رہے ہیں، علی ثنایاہ النقع، اور ان کی اگلے دانتوں پر غبار بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک اس دن جو خاص مدد اہل ایمان کے لیے آئی وہ یہ تھی کہ فرشتوں کا نزول ہوا،
اور قرآن میں اللہ نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، بے شک ہم آپ کو فرشتوں کے ذریعے اس میدان میں اور اس جنگ میں مقابلے کے لیے ہم آپ کے لشکر میں فرشتوں کو بھی شامل کریں گے اور فرشتوں کو بھی اتاریں گے، لیکن دستہ بدستہ 1000 کی بشارت دی گئی، لیکن 1000 ایک ساتھ نہیں آئے، چونکہ الفاظ ہیں مردفین، 10 یعنی یکے بعد دیگرے، تو ٹولیوں کی شکل میں وہ آئے۔ اور ایک روایت ذکر ہے کہ ایک شخص تھا بنو غفار کا، وہ کہتے ہیں کہ بنو غفار کا ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اور اقبل تو انا ابن عم لی، میں اور میرا چچیزاد بھائی، ہم لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ ہمیں پتا تھا کہ آج محمد کے اور قریش ان کے درمیان زبردست بھیڑ ہونے والی ہے اور بڑا زبردست مقابلہ ہے، اور یہ خود کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ مُشْرِكَانِ، ہم دونوں مشرک تھے اس وقت، ننتظر الوقع، ہم تو بس اس میدان کا منظر دیکھنے پہنچے تھے، اور یہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے، اور جو بھی ہارے، بہرحال کوئی ایک جماعت تو ہارے گی، تو جب ہارے گی تو ہم کچھ لوٹ کھسوٹ کا کچھ ہم کو موقع ملے گا، کچھ ہم بھی ہاتھ ماریں گے وہاں، تو اس نیت سے پہنچے تھے، یہ کسی کے ساتھ نہیں تھے، نہ کفار مکہ کے ساتھ تھے اور نہ اہل ایمان کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں ہم پہاڑ پہ تھے موجود، اس دنت منا صحابہ، ہم نے اچانک دیکھا کہ ہم سے ایک بادل کا ٹکڑا ہمارے قریب آیا، فَسَمِعْنَا فِيهَا حَمْحَمَةَ الْخَيْلِ، ہم نے اس میں اونٹ کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی، تو فَسَمِعْتُ قَائِلًا، اور اس میں سے ایک آواز ہم نے سنی باضابطہ، اقدم حیزوم، حیزوم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کا نام تھا یہ، اور یہ مشہور بھی تھا عربوں میں، لہذا اس نے کہا اقدم حیزوم، انہوں نے یہ آواز سنی کہ اقدم حیزوم، یعنی اے حیزوم آگے بڑھو، فاما ابن عمی، یہ بادل کا ٹکڑا اور اس ٹکڑے کے اندر گھوڑوں کی آواز، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، جب گھوڑا میدان میں ہوتا ہے تو کیسی آواز نکالتا ہے وہ آواز، اور پھر اس میں سے ایک باضابطہ یہ جملہ اقدم حیزوم، تو کہتے ہیں فاما ابن عمی، میرے چچا جاد، میرا جو کزن تھا، میرا جو چچا جاد بھائی تھا، فانکشف، اس نے یہ سن لیا اور اس کو سمجھ میں آ گیا، فانکشف قناع قلبی، تو اس کے سننے کے بعد اس کے دل کے اوپر ایک جھٹکا لگا، اور فمات مکانہ، اور وہ سنتے ہی وہ آن دا اسپوٹ، یعنی اسی جگہ پر وہ مر گیا، یعنی اس کو اٹیک آ گیا، اس کے دل پہ ایسا حملہ ہوا، یعنی اس گھبراہٹ سے، اس آواز کی گھبراہٹ سے وہ وہیں پہ مر گیا۔ وَأَمَّا أَنَا فَقِدْتُ أَهْلِكَ، میری صورتحال یہ تھی کہ میں بھی بس مرنے ہی والا تھا، ثم تماسک، لیکن میں نے کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور کسی طرح میں بچ گیا۔ لہذا فرشتوں کا نزول مشرکوں نے بھی دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ابشر یا ابوبکر، مبارک ہو، دیکھو یہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ شروع ہو گئی اور جنگ بہت تیز، ماحول ایک دم گرم تھا، تو کہتے ہیں دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حفنة من الحصباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، حصبہ کہتے ہیں وہ مٹی جس کے اندر کنکری بھی ملی ہوئی ہو، یعنی خالص مٹی نہیں، جو عام طور سے صحراؤں میں یا جو عرب کی سرزمین میں جو سنگلاخ یا پتھریلی علاقوں میں جو جیسا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ مٹی بھی ہوتی ہے اور کچھ کنکر اور پتھر بھی ہوتا ہے۔ فاستقبل قریش بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اٹھا کے قریش کی طرف پھینکی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، کہ سارے چہرے مسخ ہو جائیں، ثم نفعهم بها، پھر آپ نے ان کو پھینکا، پھر ان کے اوپر آپ نے پھینکا، وامر اصحابہ، اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا شدو، یعنی آپ بالکل ڈٹے رہیں، مضبوطی سے مقابلہ کریں، بالکل آپ ہمت دلا رہے تھے، اور خوب آپ لوگوں کو، صحابہ کرام کو کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے اور ان کا مزاج بنا رہے تھے، اور آپ فوج کے لیے جو رجزیہ باتیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے تھے۔ لہذا صحابہ پورے طور پر اس میدان میں مقابلے میں اور کافروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ فرشتوں کا نزول، اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی کا ایک مٹھی مٹی پھینکی قریش کی طرف، اور تیسری بات یہ کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں
ان کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی، اور ان کو بھی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی۔ ان کو تعداد تھوڑی دکھائی دینے کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب یہ دیکھیں گے کہ دشمن تھوڑے ہیں تو ان کے اندر حوصلہ بہت بڑھا، اور ان کی ہمت ٹوٹی نہیں بلکہ ان کی ہمت اور بڑھی، ارے یہ تو زیادہ نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اور ان کو صحابہ اس لیے کم نظر آئے کہ انہوں نے کہا ارے یہ تھوڑے ہیں، تو انہوں نے زیادہ زور نہیں لگایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی جو نظر نہ آنے کی شکل میں غیر محسوس طریقے سے جو اللہ کی مدد آتی ہے، اس کا بھی ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ تفصیلات ہمیں اس لیے معلوم ہونی چاہیے کہ نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کرنے کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان جو نزاع ہے، اور اس سلسلے میں جو ٹکراؤ ہے اور اس کا جو مقابلہ ہے، اور اس مقابلے میں فتح و شکست کا جو فلسفہ اور جو اللہ کا نظام ہے، وہ نظام اب بھی باقی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے اہل ایمان کا کہ ہم ان کی مدد کریں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ اپنے بندوں کا، اپنے نیک بندوں کا دوست ہے۔ یہ سارے نظام اللہ کے باقی ہیں، یہ نظام ختم نہیں ہوا ہے۔ لہذا نبوت کا دروازہ گرچہ بند ہو گیا، آج بھی شیطان کی اپنی ساری شرارت کی شکلیں موجود ہیں، تو اسی طرح فرشتوں کا سارا نظام آج بھی موجود ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، نبی کے لیے جو فرشتہ آتا تھا، یعنی نبی کی ذات کے لیے جو فرشتے تھے وہ اب نہ آئیں، لیکن فرشتوں کا جو نظام پوری کائنات سے جڑا ہوا ہے وہ آج بھی باقی ہے۔ جبریل علیہ السلام کا نزول وحی کے ساتھ، یعنی وحی لے کر تو حضرت جبریل اب نہیں آئیں گے، لیکن حضرت جبریل کا نزول اب بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ اسی مہینے میں، آخر اشرے میں، شب قدر میں، یعنی آخر کی طاق راتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا باضابطہ نزول ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لہذا جبریل وحی تو لے کر اب نہیں آئے گا، لیکن اللہ کی رحمتیں، اللہ کے فیصلے اور اہل ایمان اور اہل حق کی معاونت اور مدد کا سلسلہ اللہ کا اب بھی جاری ہے۔ لہذا ایک بات یہ ہو گئی کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کو کم دکھایا، اور کفار نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو ان کو بھی یہ کم نظر آئے، یہ بھی ایک مدد کی شکل ہوئی۔ تو غیبی طور پر جو اللہ کی مدد ہوئی، حضرت جبریل اور فرشتوں کا نزول، اور اس ایک مٹی کا معجزہ۔ لہذا قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں پھینکی وہ مٹی تو دراصل اللہ اس میں تاثیر ڈالنا، اس میں ہر قوت پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ لہٰذا یہی باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ یقین اور توکل مضبوط ہونا چاہیے، اور جب یہ یقین و توکل مضبوط رہا ہے، اللہ کے اس نظام نے ہر حال میں اپنا پورا کام کر کے دکھایا ہے، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ کبھی اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اللہ اپنی بات میں اور اپنے وعدے میں اللہ بالکل پکا ہے۔ لہذا جن حالات میں اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کا، نصرت کا اور حمایت کا، وہ آج بھی باقی ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ شرائط موجود ہونی چاہیے۔ اسی طرح تیسری چیز ان کا کم دکھانا، یہ تین چیزیں خاص طور سے ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو جوش دلا رہے تھے، تو اسی سلسلے میں اب چونکہ یہ کوئی ایسا آپ ہمارے آج کے جو کھیل کی طرح تو کوئی مقابلہ تھا نہیں ہے، جنگوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ لڑ رہے ہیں، کچھ کنارے کھڑے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں، کچھ موقع کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ دشمن کی طاق میں ہیں، کچھ ادھر بکھر رہے ہیں، کچھ آگے سے جا رہے ہیں، کچھ پیچھے سے جا رہے ہیں، جنگ کا تو نظام ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو جوش دلا رہے تھے، تو اسی جوش میں آپ ایک جگہ سے گزرے، مطلب قریب سے، تو آپ نے فرمایا کہ لا يقاتل اليوم رجل والذی نفس محمد بیدہ، لا يقاتلهم اليوم رجل، کہ آج ان کے ساتھ جو شخص بھی جنگ کرے گا اور جو شخص بھی ان کے ساتھ قتال کرے گا، فیقتل صابرا محتسبا، اور صبر کرتے ہوئے، اس نے اپنے اوپر ہر طرح کی پریشانی
وار کرنے میں برداشت کی یا وار کو برداشت کرنے میں، وار کو اس کے اوپر وار ہوا تو برداشت کی، ہر حال میں اس نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ سے اجر کی امید رکھی. مقبلا غیر مدبر، یعنی بس میدان میں گھستا ہی چلا جائے، پلٹنے کا نام نہ لے. الا ادخلہ اللہ الجنہ، تو ایسے جنگ باز اور ایسے جاباز کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایسے بغازی کو اللہ کامیاب فرمائے گا. تو ایک صحابی تھے عمیر ابن حمام، ان کا بھی مشہور واقعہ ہے. جب بھی جہاں بھی سیرت کے لوگ یہ واقعہ بدر کا قصہ اور تفصیل لکھیں گے تو یہ ذکر ضرور آئے گا. لہذا عمیر ابن حمام نے یہ سنا تو ان کے ہاتھ میں کچھ کھجور کے دانے تھے، وہ کھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا بخین بخین، مطلب یہ لفظ عام طور سے تعجب کیا، اچھا واہ ماشاء اللہ جیسے ہم نہیں کہتے ہیں، تو اسی طرح یہ لفظ عربوں میں استعمال ہوتا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا افما بینی و بین ادخل الجنت الا یقتلنی ہؤلاء، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اور جنت میں داخل ہونے کا جو بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں میدان میں اتر جاؤں، بس اتنے ہی فاصلے کی بات ہے. یہ فاصلہ پار ہو گیا تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. یعنی افما بینی و بین ندخل الجنت الا ان یقتلنی ہؤلاء، یعنی یہ مجھے قتل کر دیں اور میں شہید ہو گیا تو بس میں جنت میں چلا جاؤں، بس یعنی اتنے سے فاصلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا پھر دیر کس بات کی. ثم قذف التمرات من یدی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ کھجور پھینک دیے اور اپنی تلوار اٹھائی. فقاتل القوم، اور گئے اسی جوش ایمانی کے ساتھ انہوں نے میدان میں پہنچے اور قوم کے ساتھ مطلب دشمنوں کے ساتھ جنگ کی اور لڑائی کی. فقتل، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. لہذا یہ صحابہ کا جذبہ تھا. اور زندگی کی قیمت ان کے نزدیک کیا تھی؟ ان کے نزدیک زندگی کی قیمت زندگی کے لیے نہیں تھی، زندگی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے ان کے نزدیک قیمت اس مقصد کی تھی. لہذا زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اس زندگی میں اپنے مرنے کے بعد حشر کے میدان اور پھر اس کے بعد جو اصل انجام تک پہنچنا ہے وہاں کی کامیابی کے لیے اور وہاں کی تیاری کے لیے اس زندگی کو استعمال کرے اور اس موقع کا فائدہ اٹھائے. لہذا صحابہ کرام کو یہ فلسفہ جیسا سمجھ میں آیا، ہمیں بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ انسان اس زندگی کو اللہ کی مرضی اور آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرے. تو یہ تین باتیں، یعنی اس طرح کی باتیں کہ اس دن مدد کی صورتحال، یعنی مدد آئی اور فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی پھینکی اور پھر یہ صحابی اس طرح میدان میں لگاتار حملہ کرتے رہے اور یہ گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی اور یہ سب مرحلے گزر رہے تھے. اسی بیچ میں جب فرشتوں کو دیکھا سراقہ ابن مالک، دراصل بیچارے وہ تو مسلمان ہو گئے بعد میں صحابی ہوئے، لیکن سراقہ ابن مالک کی شکل میں ابلیس تھا. دراصل جب یہ قریش مکہ وہاں سے آ رہے تھے تو ان کو ڈر لگا کہ بنو مدلج کہیں ہمارے ساتھ خلاف ورزی نہ کریں، چونکہ ان کو خطرہ تھا اپنے کسی پرانی دشمنی کا. تو انہوں نے اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. تو جلدی سے ابلیس وہاں پر آ گیا سراقہ کی شکل میں اور اس نے کہا کہ بھائی بنو مدلج کی طرف سے آپ پریشان نہ ہوں، میں موجود ہوں اور میں ان کی طرف سے آپ کو ضمانت دیتا ہوں اور اعتماد دلاتا ہوں کہ اس قبیلے کی طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ نکلے مقابلے کے لیے اور آپ جائیں محمد کے ساتھ جنگ لڑیں. اور پھر وہ اس وقت سے ان کے ساتھ ہی ہو گیا اور وہ ساتھ ہو گیا یہاں تک کہ جنگ بدر میں جب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت تک وہ ساتھ تھا. لیکن اس نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا کہ میدان جنگ میں کچھ قصہ الگ نظر آ رہا ہے اور فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا اور فرشتوں کی کیفیت اس نے محسوس کر لی. اس کے بعد یہ میدان جنگ سے سرپٹ بھاگا ہے. جب سرپٹ بھاگنے لگا تو اور شکل کس کی تھی؟ سراقہ ابن مالک کی. اور تھا کون؟ یہ تھا ابلیس بذات خود. جیسا کہ ابلیس بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جب مشورہ ہو رہا تھا دار الندوہ میں مکے میں، تو اس وقت بھی یہ بندہ نجدی حیات میں اور نجدی ڈیل ڈول کی حالت کے ساتھ یہ حاضر ہوا تھا. شیخ نجدی جو یعنی ایک علامت بھی بن گئی ہے اور ایک تانے کا لفظ بھی بن گیا ہے. لہذا وہاں بھی یہی تھا اور یہاں بھی یہی تھا. ہمیں ایک بات یہ غور کرنی چاہیے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بڑی بڑی شکلیں اور بڑے بڑے چہرے نظر آتے ہوں اور بڑے مشہور نام ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو چہرہ نظر آ رہا ہے اور جس نام سے ہم اس بندے کو پہچان رہے ہیں، ہر موقع پر ہر جگہ پر کیا یہ اسی شخص کا چہرہ ہے یا اس شخص کے چہرے میں یہ ابلیس ہے
یہ آج بھی اس کا امکان باقی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے اور ابلیس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام اور دعاؤں کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ اس نے قرآن میں کیا کہا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ہم دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سمت سے اور ہر انداز سے میں انسانوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے ہاں ہلاک کرنے کا سب سے بڑا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ آخرت میں یہ ناکام ہو جائیں اور یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں اور اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا قیامت میں شکار ہوں، بس یہ اس کی سب سے بڑی نیت ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو شیطان کے شر اور اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ میدان چھوڑ کے بھاگا، ابو جہل نے اس کو روکا کہ کہاں جا رہے ہو، تم نے تو ایسا ایسا وعدہ کیا تھا، تو اس نے کہا نکس علی عقبیہ، بالکل الٹا بھاگا اور سمندر میں جا کے اس نے اپنے آپ کو جا کے یعنی بھاگ کے اس نے جا کے سمندر میں پناہ لی۔ اور جب بھاگ رہا تھا تو اس وقت جب اس سے کہا گیا کہاں بھاگ رہے ہو، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، نہ بھائی مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، یعنی اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی نہ پکڑا جاؤں۔ بہرحال اللہ نے تو اس کو ڈھیل دی، انذرنی قال انک من المنظرین، اس نے مانگی تھی ڈھیل، انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جاؤ تم کو قیامت تک کی مہلت دیتے ہیں۔ لہذا یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد کچھ عجیب و غریب میدان جنگ کے خاص واقعات بھی ہیں۔ اللہ کی مدد اتری اور مسلمان غالب آ رہے ہیں اور لگاتار غیر مسلم یعنی کفار کا قتل یکے بعد دیگرے قتل ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں اہل ایمان میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، جس میں سے 8 انصار اور 6 مہاجر تھے، اور کفار میں سے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ اب اس میں کچھ جنگ میدان کے اندر کی کچھ ایمان افروز اور کچھ ایمان افزا کچھ مراحل ہیں جو ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں دراصل ہماری تربیت اور ہماری ایمانیات کے لیے بڑی نصیحتیں پوشیدہ ہیں جس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، اور یہی وہ چیزیں تھیں اور یہی ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جو مادہ اور جذبہ تھا، یہی وہ چیز تھی جس نے اہل اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا میں ہر خطے تک پہنچایا۔ دراصل آج بھی ہم اس بات کو دوبارہ کہیں گے کہ یہ غلط بات ہے جو یہ کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے لڑ کے یا مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے حق پھیلایا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جہاں بھی دیکھا جائے ہر جگہ مسلمانوں نے کہیں بھی جہاد میں یا لڑنے میں یا جنگ کرنے میں پہل نہیں کی ہے، ہمیشہ انسانیت کو ان کے اصل مقصد سے آگاہ کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ یہ دین صرف مسلمانوں کا یا مکے اور مدینے والوں کا نہیں ہے، یہ دین پوری انسانیت کا ہے۔ یہ قرآن صرف کسی ایک قوم ایک قبیلے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن پورے انسانی کے آدم کی تمام اولاد کے لیے آیا ہے اور تمام جنوں کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح یہ کامیابی کا معاملہ آخرت میں صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ یعنی کسی قبیلے اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، پورے انسانوں کو قبر سے لے کر جنت تک پہنچنے کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور گرفت سے بچانے کا معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ سب کے ساتھ مشترک ہے، یہ کسی ایک قبیلے کسی ایک جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں نے انسانوں کے جب بھی کہیں کوئی لڑائی یا جنگ ہوئی ہے، اس کا واقعہ پیش آیا ہے، تو پہلے ان کو یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو یہ بتایا گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو ان سے کہا گیا ہے لکم دینکم ولی دین۔ یہ بھی غلط بات ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان نہیں ہوگے تو ہم تمہارے اوپر تلوار چلائیں گے یا ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ نہیں، آپ جتنی بھی جنگیں ہیں ان کی وجوہات اور ان کے اسباب کا مطالعہ کریں تو اندازہ لگے گا کہ تلوار کی بنیاد پر اور جنگ کی بنیاد پر ان کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا گیا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ نہیں تو ہم تم کو ابھی مار دیں گے، یا نہیں تو ہماری تلوار ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام نے بالکل کبھی بھی کسی کو تلوار کے بل پر مسلمان ہونے کی دعوت نہیں دی۔ جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے جو اسباب تھے وہ لڑائی کے اسباب تھے، یعنی یا تو کوئی زیادتی کی گئی ہے یا کسی کو مار دیا گیا ہے یا کسی چیز کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا کوئی حدود توڑے گئے ہیں یا کوئی اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کوئی ایسی وجہ ضرور پائی گئی ہے جو جنگ کی دنیا میں عام عرف کے مطابق دنیا میں جنگ کی وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں۔
ورنہ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی نے مسلمان بنانے کے لیے یا اسلام میں داخل کرنے کے لیے جنگ ہوئی ہے، یہ اسلام کے اوپر ایک متعصبانہ حملہ یا اسلام کے سلسلے میں ایک تنگ نظری والی رائے ہے جو حقیقت کے خلاف ہے۔ ہمارا کام ہے ایک حق بات سمجھا دینا اور بتا دینا، اور مطالعے سے یہ ساری چیزیں صاف ظاہر ہو جائیں گی۔ اگر انسان کے آنکھ پر تعصب کی پٹی ہو تو ہر دلیل کے بعد بھی ایک بندہ نہیں مانے گا، تو وہ مجبوری نہیں ہے۔ لہذا اگر تلوار کی بنیاد پر ایمان لانے کا معاملہ ہوتا تو قرآن میں یہ آیت مکے میں نہ اترتی، جبکہ یہ مکی صورت ہے، لکم دینکم ولی دین، لہذا انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، لہذا یہ آیتیں قرآن میں نہ ہوتی۔ یہ آیتیں قرآن میں بتا رہی ہیں کہ جنگیں جتنی ہوئی ہیں اس کی وجہ ایمان میں داخل کرنا یا اسلام میں داخل کرنا یہ نہیں تھی۔ لہذا بدر میں بھی جنگ ہوئی، اس کی وجوہات دوسری تھی۔ لہذا جو قیدی آئے، جو قیدی بن کر مدینے میں آئے، ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لہذا یہ ہمیشہ اسلام اہل ایمان نے اس ذہن کو صاف کیا ہے، اس غلط فہمی کو دور کیا ہے، اور بڑوں نے بھی دور کیا ہے، ہم چھوٹے ہیں ہم بھی دور کر رہے ہیں، ہر لہج پر ہر انداز سے دور کیا گیا ہے۔ لہذا بہت ساری جنگ کے اندر بہت اہم باتیں بھی تھیں، اس میں جو صحابہ کرام ہمارے لیے جو نصیحت کی اہم ترین باتیں تھی ہیں وہ ہم لوگ ضرور سنیں گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا کہ کچھ شخصیات کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے، اس میں سے حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے، اور آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہ بالکل آنا نہیں چاہتے تھے اور اس لشکر میں شریک ہونے کا ارادہ ان کا بالکل نہیں تھا، ان کو مجبور کیا گیا ہے اور وہ مجبور ہو کر آئے۔ دوسرا ایک شخص تھا ابو البختری ابن ہشام، یہ بندہ بھی بہت نرم گوشہ رکھتا تھا اہل ایمان کے بارے میں، اور شیب ابی طالب میں جو معاہدہ ہوا تھا بائیکاٹ کا، اس مقاطعے اور اس بائیکاٹ کی تحریر اور اس کے خلاف تحریک چلانے میں بھی یہ بندہ بہت پیش تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع بہت کرتا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا یہ۔ لہذا ان کے بارے میں جب حکم دیا تھا تو صحابہ کو یاد تھا کہ کن کن لوگوں کے پر وار نہیں کرنا ہے اور ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ تو ایک صحابی تھے مجزر ابن زیاد البلوی، یہ انصار کے حلیف تھے اور یہ بدر میں شریک ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ اپنا ماحول گرم تھا اور گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی تو اچانک مجزر ابن زیاد کے سامنے ابو البختری ابن ہشام آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجزر ابن زیاد نے ابو البختری سے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہانا عن قتل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں غور کرنے کی بات کہ ایک صحابی کو میدان جنگ میں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے میدان جنگ بہت سنجیدگی اور بہت ٹھنڈے ماحول میں نہیں لڑی جاتی ہے لڑائی۔ میدان جنگ میں انسان کا خون، انسان کا جذبہ، انسان کا جوش، انسان کی بہادری کے سارے جوہر باہر آتے ہیں، اور اس حالت میں پھر جنگ لڑی جاتی ہے۔ اور یہ میدان جنگ بدر جس میں 313 اور سامنے 1000 اور دونوں طرف سے جوش جذبہ بھرا ہوا، ظاہر سی بات ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کا کیا جوش رہا ہوگا۔ اس جوش کی حالت میں صحابی کو یہ یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قتل کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم مسلمان ہو کر مسجد میں کبھی مسجد کے باہر اور کہاں ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے، اور ہم کبھی یہ کہہ کر ٹال جاتے ہیں ارے مولانا اتنی سختی تو بہت مشکل ہے، اس لیے اسلام میں سختی تو نہیں ہے۔ ہم نے اصل میں اسلام کے احکام پر عمل نہ کرنے کا نام رخصت رکھا ہے۔ ہم عمل جو اسلام پہ اعمال کرنے کے ہیں ان کا نام ہم نے سختی رکھ دیا ہے، ورنہ سختی کسے کہتے ہیں؟ سختی ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ جو میرا دل چاہے، میرا دل تو چاہ رہا ہے لیکن اسلام منع کر رہا ہے، لہذا یہ سختی ہو گئی۔ یہ ہمارے یہاں یہی مفہوم ہے، ہمارے یہاں دوسرا اور کوئی مفہوم نہیں ہے۔ سختی کا مفہوم ہمارے ہاں، سختی تو اسے کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کے مالک نصاب نہیں ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں بنتی ہے، اسلام کہتا ہے نہیں آپ کو خرچ کرنا پڑے گا۔ سختی تو اس کا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں کہ ہر بندہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، ہر بندہ 1000 درہم لے کر آئے اور کسی بندے کے پاس 1 درہم بھی نہ ہو۔ سختی اس کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جو موقع آیا ہے، آپ نے کسی کے طرف سے 1000 بھی آیا ہے
اور کسی کی طرف سے 2 بھی آیا ہے اور کسی طرف سے کچھ نہیں آیا ہے، حتیٰ کہ ایک بندہ جو کسی بھی طور پر قابل نہیں تھا، نہ شریک ہونے کے اور نہ کسی طور سے مدد اور تعاون کرنے کے، ان کے لیے بھی حدیث میں اور قرآن میں ہے کہ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بعض معذور پیچھے رہ گئے ہیں، غزوہ تبوک کے سلسلے کی آیت ہے کہ بعض معذور پیچھے رہ گئے ہیں، اور لیکن اتنا یاد رکھیں کہ آپ کے ہر اجر میں وہ برابر کے شریک ہیں. کیوں؟ ما حبسهم الا العذر. بخاری کی روایت ہے کہ ان کو عذر کی وجہ سے وہ بیچارے رک گئے اور پھنس گئے، ورنہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے. لہذا اسلام میں تو ساری انسانیت کے لیے ہر طرح سے جتنی نرمی اور جتنی کشادگی اور جتنی رخصت کا معاملہ اسلام میں وہ تو کہیں نہیں ہے. قرآن نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ہرگز اللہ آپ سے کسی حکم میں اور آپ کے کسی عمل میں، اللہ کے یہاں سختی کا نظام اور سختی کا فلسفہ نہیں ہے. اللہ آپ کے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ آپ کی آسانی کو مقدم اور ترجیح دیتا ہے. لہذا حضرت مجدد ابن زیاد نے کہا کہ آپ کے قتل سے منع کیا ہے. تو ابو البختری کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا، جنادہ ابن ملیحہ. تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے بارے میں کہا ہے تو ایک کام کیجئے، مجھے بھی آپ چھوڑ دیجئے، میرے دوست کو بھی چھوڑ دیجئے، جنادہ ابن ملیحہ کو. تو مجزر نے کہا دیکھیں آپ استحزار دیکھیں اور اعتماد دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں. مجزر نے کہا کہ لا واللہ، ہرگز نہیں، ما نحن بتارکی ضمیلک، آپ کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ نام صرف آپ کا لیا گیا ہے. اب میں اپنی طرف سے دلیل جواز نکال کر میں اس کو ایکسٹینڈ کر دوں اور اس میں آپ کے ساتھ آپ کے دوست کو بھی شامل کر دوں، یہ میرا کام نہیں، کیونکہ حکم یہ رسول اللہ کا ہے. رسول اللہ نے ابو البختری ابن ہشام کا نام لیا ہے، لہٰذا میں تمہارے ساتھ جنادہ ابن ملیحہ کو شامل کرنے والا یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. یہ تو صرف رسول اللہ جب کہیں گے تبھی ہوگا. اصل میں دیکھنے کی بات، اللہ کے یہاں جو چیز دیکھنے کی ہے، اللہ اپنے بندوں سے جو دیکھنا چاہتا ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. آپ ان سے کہیے کہ عمل کرو، اللہ اور اللہ کا رسول تمہارا عمل دیکھنا چاہتا ہے. اصل عمل ہے. لہٰذا آج بھی ہمارے بہت سارے ساتھی مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہے. بعض لوگوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنے گھر کو مسجد بنائیے. اور ایک بات یاد رکھیے، کبھی موقع رہا تو یہ گھروں کو مسجد بنانے کی بات اور اس کا استشہاد اور دلیل سورہ یونس میں جو اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ باہر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیے. لیکن اصل جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. آپ نماز اپنے بساط کی حد تک، آپ کا بس جہاں تک چلتا ہے آپ کوتاہی نہ کریں. لہٰذا مسجد میں جانے کے لیے اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، وہ ہم نے نہیں پیدا کی، ہماری طرف سے کوئی اس میں دخل نہیں ہے. وہ اتفاق سے پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں، ہم اس کے خلاف لڑ نہیں سکتے. لہٰذا اب ہم گھر میں نماز پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، وقت پر پڑھیں گے. یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ اگر ہم مسجد کے عادی ہیں تو مسجد میں تو ہم نماز پابندی سے پڑھ رہے تھے، اگر ہم گھر میں سستی کر رہے ہیں تو یہیں پر ہمارا امتحان ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز کے قائم کرنے والے نہیں ہیں. اگر ہم گھر میں اذان ہو گئی اور کافی تاخیر سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز میں موقع کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو بندہ وقت پہ نماز پڑھنے کو اہمیت دیتا ہے اور جو وقت پہ نماز پڑھنے کو اجر سمجھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جیسے ہی اذان ہوگی اور جس وقت مسجد میں نماز ہوتی تھی اسی وقت وہ گھر میں بھی نماز پڑھے گا. اپنی نمازوں میں کوتاہی نہ ہو، اپنی مقاموں میں آگے پیچھے نہ ہو. جمعے کے سلسلے میں تمام تیاری مکمل کریں. آپ اس دن اپنے کپڑے درست پہنے، جمعے کے لیے جو کچھ تیاری کر سکتے تھے وہ ساری کر ڈالیں. بس ایک مجبوری ہے کہ مسجد کے باہر نہیں جا سکتے. جتنے معمولات ہم جمعے کے وقت کرتے تھے وہ سارے معمولات کو پورا کر دیں گھر میں رہ کر، انشاءاللہ اللہ ہمیں پورا اجر عطا فرمائے گا. یہی تو امتحان ہے اس رمضان میں. آپ دیکھ لیں، آپ شیطان لاک اپ میں ہے اور ہم لاک ڈاؤن میں ہیں. ایک بات یاد رکھیں، ہمارے لیے بھی اس بات کا امکان ہے کہ ہم اپنے تمام ان اعمال کو بھی لاک اپ میں ڈال دیں جس طرح اللہ نے شیطان کو لاک اپ میں ڈالا ہے. اور ابھی اذان ہونے والی ہے، 2-4 منٹ کا وقفہ دے دیں.
جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ مسجد میں جتنے بھی معمولات ہم روزانہ کر سکتے ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں، جمعے کے تعلق سے جتنی تیاریاں ہیں وہ سب کریں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمیں اجر پورا ملے گا۔ دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جذبہ اطاعت کتنا ہے، اور اصل اللہ اپنے بندوں سے یہی تو دیکھنا چاہتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے وہ بندہ جو صحرا میں اس کی سواری غائب ہو جائے اور پھر بالکل کوئی دوسرا سہارا نہ ہو اور بالکل مایوس ہو کے، اپنی زندگی سے مایوس ہو کے، ایک دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لے کہ بس اب اپنے موت کے انتظار میں وہ مایوس ہو کر لیٹ جائے، آنکھیں بند کر لے، اور اس نے آنکھیں بند کی اور اسے پتا ہے کہ میرا تو کام ختم ہو گیا، میری زندگی کا قصہ تمام ہے۔ اس بیچ میں وہ آنکھ کھلتی ہے اس کی، اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ اس حالت میں جو اس کی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس خوشی میں وہ اللہ کو پکارنا اور اللہ کو یاد کرنا چاہ رہا، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے لیے بات ان سے الٹی نکل گئی، اور بات خطرناک شرک والی نکل جائے، کفر والی نکل جائے، اللہ کی شان کے خلاف نکل جائے۔ وہ کہتا ہے کہ انت عبدی انا ربک، خوشی کے مارے کہتا ہے یا اے اللہ کیا شان ہے تیری، واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب، جبکہ وہ خوشی میں کہنا ہے چاہ رہا ہے کہ واقعی اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن یہ بات چونکہ اس کی نیت اللہ کو یاد کرنے کی، اللہ کی ربوبیت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور اللہ کی ربوبیت کا کلمہ اور اس نعرے کو بلند کرنے کے لیے جو اس کے زبان پر الفاظ آئے، تو اصل اس کی دل کی کیفیت اللہ دیکھتا ہے۔ لہذا ہمارا جذبہ اطاعت، یہ ظاہر جو مظاہر ہیں یہ مظاہر دین نہیں ہے۔ لہذا اس رمضان میں ہم اس رمضان میں انشاءاللہ اس لاک ڈاؤن کی برکت سے، اس وبا کے طفیل، بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی۔ رمضان کی وہ بے احتیاطیاں جو ہمارے بعض مشہور مسلمانوں کے ملکوں میں نظر آتی تھیں، پورے رات رمضان کی رات کی بے حرمتی اور سامان کی خریداری اور عید کی تیاری میں پورے مہینے، چند گھنٹوں کے لباس کی تیاری میں، ایک عید کی تیاری میں پورا مہینہ گزار دینا، اور جو ہم نے یعنی ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شہر الصیام نہیں ہے، یہ شہر الطعام ہے، شہر اللباس ہے، اور یہ مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا مہینہ ہے۔ یعنی آپ رمضان میں بے احتیاطیوں کی ہم انتہا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی آخری عشرہ جس میں بازار میں اتنی بھیڑ جو پورے سال میں بھیڑ نہیں ہوتی ہے، اصولی طور پر رمضان کے اس عشرے کا تقاضا یہ تھا کہ بازار میں ایک بندہ نظر نہ آئے۔ یہ اب ممکن ہوگا اس لاک ڈاؤن کی برکت سے، یہ اب ممکن ہوگا اس وبا، جو وبا ایک شکل میں شر ہے تو دوسری شکل میں ہمارے لیے خیر ہے، کہ ہمارا رمضان آج فرشتے، آج آسمان، آج پورا نظام فطرت آج اس سال رمضان کے اندر ان تمام بے احتیاطیوں کو نہیں دیکھے گا جو سالوں سے، یعنی 10 سال سے 20 سال سے دیکھتا آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں فطرت کی غیرت کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی ہو کہ یہ رمضان کی کتنی بے حرمتی کرتے ہیں، شاید اس منظر کو کہ جو رمضان کا اصل منظر ہونا چاہیے اس کے دیکھنے کے لیے کہیں فطرت نے پہلے سے تو یہ سلسلہ نہ جاری کر دیا ہو کہ اس مرتبہ رمضان کو اس کے اپنے فطری ماحول میں دیکھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان لاک اپ میں ہے اور ہم لاک ڈاؤن میں ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے ہماری بہت ساری بے احتیاطیاں بھی
غیبی طور پر فطری طور پر لاک ڈاؤن میں چلی جائیں گی. اللہ کرے اور ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں آئندہ اپنے رمضان کو بھی اس طرح گزارنا چاہیے. اس لاک ڈاؤن میں بھی روزہ رکھا جائے گا, اس لاک ڈاؤن میں بھی سحری ہوگی, اس لاک ڈاؤن میں بھی افطار ہوگی, اس لاک ڈاؤن میں بھی لوگ تراویح پڑھیں گے. اب راز کھل جائے گا کہ مسجد کی بھیڑ اور مسجد کے ہلچل اور روشنیوں اور مسجد کی راحت اور مسجد کی ہلچل, اس حالت میں ہم نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہیں, یا ہم نمازیں جتنی بھی پڑھ رہے تھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے, اگر اللہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھنے کے سارے وسائل آج بھی موجود ہیں اور سارے اوقات بھی ہیں, ہمارے پاس گھر بھی ہے اور ہمارے پاس نماز پڑھنے کا مصلی بھی ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. لہٰذا اس رمضان میں ہمارا بہت امتحان ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہمارے یعنی پچھلے رمضانوں سے اس رمضان میں ہمیں امتیاز بھی کرنا ہے اور سیکھنا بھی ہے اور اپنے لیے بہت ساری نصیحت بھی حاصل کرنی ہے. یہ بات مجدد ابن زیاد بلوی کے اس واقعے سے دل و دماغ میں ایک دم گونج گئی. لہذا مجدد ابن زیاد نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے, اور پھر کہہ بھی رہے ہیں وَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا بِكَ وَحْدَكَ, کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کے اکیلے کا حکم دیا ہے. تو اس نے فرمایا لا واللہ, اگر ایسا ہے تو پھر مجھے آپ مت چھوڑیں, آپ میرے ساتھ, میں بھی قتل ہونے کے لیے تیار ہوں. اذن لأموتن انا وهو جميعا, میں اور یہ دونوں مرنے کے لیے تیار ہیں. لہذا ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے مکے جاؤں تو لوگ مجھے کہیں کہ دیکھو اپنی زندگی کے چکر میں, عرب تو اس معاملے میں بڑے غیور تھے کہ اپنی زندگی اپنی جان بچانے کے چکر میں اپنے دوست کو اس نے مروا دیا. لہذا کہتے ہیں کہ فقتل, وہ دونوں میرے ساتھ بھیڑ گئے, فقتلہ المجزر ابن زیاد, اور اس بھیڑان میں مجزر ابن زیاد نے ابو البختری کا قتل کر دیا. کہتے ہیں کہ حضرت مجزر نے قتل تو کر دیا چونکہ حالات ایسے تھے, مجبوری ایسی تھی, لہذا اس کے دوست کو مارنے کے چکر میں ابو البختری بھی مارا گیا. یہ حضرت مجزر ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور باضابطہ اس کی صفائی دی اور فرمایا والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, لقد جہدت علیہ ان یستأثر, میں نے بہت مجبور کیا, میں نے بہت کوشش کی کہ وہ قیدی بن جائیں. میں ان کو قتل کرنے سے بار بار کوشش کر رہا تھا کہ باز رہوں اور ان کو قتل نہ کروں. فاتیتو کا بھی, اور میں ان کو قیدی بنا کر آپ کی خدمت میں لے آؤں, لیکن انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا اور وہ انہوں نے مجھ سے مقابلہ کیا اور میرے ساتھ ٹکراؤ شروع ہوا. فقتلتہ, اور مجھ سے انہوں نے ٹکراؤ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو قتل کر دیا. لہذا اس صفائی دے کر باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صفائی دی. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے, وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے, کیونکہ وہ اس سے زیادہ ایمان افروز ہے اور وہ اس سے زیادہ اس کے اندر جذباتیت ہے. اور وہ قصہ بھی کس کا ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ ابن خلف کا, جس نے حضرت بلال کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی, اور وہ قصہ تھوڑا اس سے زیادہ طویل ہے. لہذا کچھ ایمان بڑھانے والے واقعات بھی ہیں. سیرت کی تفصیلات تو ہم اختصار کے ساتھ الگ الگ نوعیت سے بہت کچھ سنتے ہیں. لہذا اس تفصیل کے ساتھ چونکہ ہم شروع سے تفصیل سے بیان کرتے آئے ہیں تو یہاں بھی انشاءاللہ تفصیل بیان کر رہے ہیں, اور جو اس میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والے اور جو ہمارے لیے نصیحت کی خاص باتیں ہیں, ہم اس کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں. اور ہمیشہ ایک بات دیکھنے کی ہے کہ اصل معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ہے. ایک بہت مختصر واقعہ سنا کر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. ہم نے پہلے بھی کسی نشست میں اس کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف مدینے میں جمعے کے دن تشریف لا رہے تھے. جمعے کے دن نہیں, کوئی اور دوسرا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گفتگو فرما رہے تھے, اور اس گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے میں ایک جگہ آیا اجلس, بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ مسجد میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے اور مسجد کے باہر ہی تھے. ان کے کانوں سے ٹکرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اجلس. انہوں نے یہ کوئی تعویل تلاش نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا, کس کو فرمایا, یہ گفتگو دوران کلام یہ جملہ آیا ہے, اس کا سیاق کیا ہے, اس کا سباق کیا ہے. نبی کی زبان سے اجلس کا لفظ نکلا اور وہ مسجد کے باہر جس مقام پر ان کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی وہیں بیٹھ گئے.
بیٹھنے کے بعد جب بات مکمل ہو گئی، خطبہ مکمل ہو گیا، جب سب بات مکمل ہو گئی، جب لوگ فارغ ہو گئے تو وہ اٹھے وہاں سے، اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، بعض صحابہ نے کہا کہ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ انہوں نے کہا تھا ایسی سی بات، اللہ کے رسول نے فرمایا اجلس، تو میں نے کہا کہ شاید مجھے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، بہرحال میں نے کانوں میں سنا اجلس، اللہ کے رسول کا حکم تھا، میں وہیں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارک اللہ فی طواعیت اللہ ورسولہ، اللہ تیرے، اللہ کی اور اللہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اس حد تک فرما برداری کے جذبے میں اللہ تیرے برکت عطا فرمائے اور اللہ تجھے اس میں مزید اضافہ فرمائے، لہٰذا زادک اللہ۔ لہٰذا یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جذبہ اطاعت، اسلام اصل امت کی شان اور مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر اطاعت کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ ہو۔ جس طرح اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے، رحمت خدا بہانہ می جویت، کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اسی طرح مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کے لیے بہانے اور موقع تلاش کرے کہ یہاں پر اللہ کا حکم کیا ہے، ہمیں یہ پورا کرنا ہے۔ ہماری اس قسم کی نشست اور مجلسوں کا اصل مدعا اور خلاصہ اور مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری کا جذبہ اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نزدیک یہ سب بالکل آسان ہے، اللہ جب اپنے بندے کو توفیق دے تو سب کچھ ممکن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، دعا فرما لیجئے، پھر ایک مختصر سا اعلان کر دیں گے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ تیرے فضل و رحمت سے، یا اللہ ہمیں یہ مبارک مہینہ میسر ہوا، یا اللہ تو اپنے فضل سے اللہ ہمارے لیے اس مہینے کی یا اللہ تمام برکات نصیب فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ وقت کے برباد اور ضائع ہونے سے یا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ محض اپنے فضل سے یہ جو شر جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور یا اللہ جس نے پوری دنیا کے لیے یا اللہ پریشانی اور یا اللہ مصائب کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا ہے، یا اللہ تو اپنی فضل و رحمت سے، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے یا اللہ تو اس کو دور فرما، پوری انسانیت کو نجات اور راحت نصیب فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے، اس مبارک مہینے کے رخصت ہونے سے قبل یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی معافی کا فیصلہ فرما دے، جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اس وقت اس وبا اور اس شر کے اللہ کے زد میں آ کر جتنے بھی مسلمان اور یا اللہ انسان یا اللہ کھانے پینے اور مختلف قسم کی پریشانیوں اور یا اللہ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان تمام کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، اور یا اللہ ان کے لیے آسانیاں اور سہولتیں مہیا فرما، اور یا اللہ محض اپنے فضل سے یا اللہ جلد از جلد یا اللہ تو اپنے فضل و